ہماری آج کی یہ گفتگو ایک حساس ترین ٹاپک پہ، ایک بڑے سینسٹیو ایشو پر انشاءاللہ ویڈیو بک بننے جا رہی ہے۔ ایمان ابی طالب اور والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 98، ایمان ابی طالب اور والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہے؟ بھائیو، اس حوالے سے پوری دنیا میں اور خصوصاً ہمارے سب کانٹیننٹ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے معاشرے میں بڑے ایکسٹریم رویے پائے جاتے ہیں۔ ایک ایکسٹریم پہ ہمارے اہل سنت کہلوانے والے مین دو بڑے گروہ، بریلوی اور دیوبندی، اور اہل تشیع کا بھی موقف وہی ہے، اور دوسری ایکسٹریم پر اہل سنت کہلوانے والا ایک اور تیسرا گروہ یعنی اہل حدیث یا سلفی وہ ہیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں جو حق بات ہے، جس کی جتنی حق بات ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، اور جو غلط بات ہے اس کو کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں، جذبات کی بنیاد پر نہیں، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں رد کیا جائے۔ یہ انتہائی کریٹیکل اور سینسٹیو گفتگو ہے اور پل صراط پر چلنے کی مانند ہے، کیونکہ جناب ابی طالب اور والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایمان کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ایمان کو ڈسکس کرنا ہو تو وہ شاید اتنا مشکل کام نہیں ہے جتنا ان ایشوز کو ریزالو کرنا ہے، کیونکہ لوگوں کے جذبات ان ایشوز کے ساتھ وابستہ ہیں اور وہ کتاب و سنت کے دلائل کو بالکل الگ رکھ کر اپنے جذبات کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے نستعین باللہ ونتوکل علیہ وحسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اپنی گفتگو شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 113 سے 116 اپنا ریفرنس پیج نکال لیجئے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان لنبی والذین آمنوا، کسی نبی کو یہ شایع نہیں ہے اور نہ کسی ایمان والے کے لیے یہ شایان شان ہے، ان یستغفروا للمشرکین، کہ وہ دعائے استغفار کریں مشرکین کے لیے، وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى، اگرچہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ کتنی کلیئر کٹ بات ہے۔ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ، اس کے بعد کہ ان پر یہ بات کھل جائے، واضح ہو جائے کہ ان کے وہ رشتہ دار تو دوزخی ہیں۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو استغفار کیا تھا اپنے باپ کے لیے، ابی ہی ان کے باپ کے لیے، وہ تو نہیں تھا إِلَّا عَن مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، وہ نہیں تھا مگر اس وعدے کے سبب جو انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ کیا تھا۔ اور اس کا ذکر پھر سورہ مریم کی آیت نمبر 47 میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی اس دعوت حق کے ریونج پہ ان کے جو باپ تھے آزر، وہ میدان میں اترے تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ دھمکی دی کہ میں تمہیں سنگسار کر دوں گا، گھر سے نکال دوں گا اور تمہیں سزا دوں گا، عذاب دوں گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام، بڑی پیاری ان سے گفتگو یا اباتی کر کے چلتی ہے۔ اینڈ پہ ابراہیم علیہ السلام کو جب دھمکی ملتی ہے ان کے باپ کی طرف سے، سورہ مریم آیت نمبر 47، تو وہ پھر گھر چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کے حضور آپ کے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو تھے وہ بھی مشرک تھے، انہوں نے اس وقت تو دعا کی ان کے لیے لیکن اس وعدے کی وجہ سے، لیکن فلما تبین لہ، جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی، انہ عدو للہ، کہ ان کا باپ تو دشمن ہے اللہ کا، تبرأ منہ، تو انہوں نے اپنے باپ سے اعلان برات کر دیا، پھر انہوں نے دعا کرنی چھوڑ دی۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم،
بے شک ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے، حوصلے والے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بردباری اور نرمی تھی کہ ان کے باپ نے ان سے اتنا برا سلوک کیا، لیکن انہوں نے ان کے لیے دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو الٹیمیٹلی روک دیا دعا کرنے سے۔ اب یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 115 بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اگر میں اس پہ بھی گفتگو کرتا تو شاید 1 گھنٹہ اس کے لیے بھی چاہیے، لیکن میں اس کو بس تھوڑی سی گفتگو کے ساتھ گزار دیتا ہوں تاکہ اصلی ٹاپک کی طرف آئیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ، اور اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کر دے بعد اس کے کہ وہ اس کو ہدایت دے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے ذریعے ان تک ہدایت پہنچائی ہو اور اللہ تعالیٰ معاذ اللہ جان بوجھ کر گمراہ کر دے کسی قوم کو، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ حتیٰ یبین لہم ما یتقون، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کھول کر ان کے لیے بیان کر دے گا کہ جس چیز کا ڈر انہیں سنایا جاتا ہے، یعنی آخرت کا ڈر، تمام دلائل ان پر واضح کر دیے جائیں گے، اس کے بعد وہ اپنی مرضی ہے اگر گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں تو۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے کو اپنے علم سے احاطہ کیے ہوئے ہے، اس کے علم میں ہے ہر چیز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ہر قوم کو، ہر شخص کو مرنے سے پہلے ایک دفعہ ہدایت ضرور دکھا دے گا، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ اس ہدایت کو قبول کرے۔ لہذا یہ ہمارے جو بعض تبلیغی جماعت کے بھائی جو ہیں اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ افریقہ کے جنگلوں میں بھی کوئی بغیر کلمے کے مر گیا تو ہمیں پوچھا جائے گا، بھائی ہمیں نہیں پوچھا جائے گا، ہم ضرور دعوت و تبلیغ کا کام کریں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہماری بیسک ریکوائرمنٹس ہیں اسلام کی، جو سورۃ العصر میں 4 شرائط آئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ یہ بات لی ہے کہ دنیا میں ہر شخص تک حق بات پہنچانی ہے، اور اگر نہ بھی پہنچی تو وہ پھر اکاؤنٹیبل نہیں ہوگا، وہ اہل فطرت میں سے ہوگا۔ انشاءاللہ آج ذکر بھی آ جائے گا اہل فطرت کون ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنے اوپر رسپانسبلٹی لیتا ہے کہ میں ہدایت ضرور واضح کر دوں گا، لیکن پھر شرط وہی ہے جو سورۃ العنکبوت میں آئی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھول دیں گے۔ ایمان اس کائنات کی سب سے ایلیٹ چیز ہے، یہ کبھی بھی اس طریقے سے حادثاتی طور پر نہیں ملے گی، اس کو ارن کرنا پڑے گا۔ ایون کوئی اگر مسلمان کے گھر بھی پیدا ہوا ہے تب بھی اسے پوری ایفرٹ پٹ کر کے حق بات تک پہنچنا ہے۔ اب قادیانی اپنے زوم میں تو اپنے آپ کو مسلمان ہی سمجھتے ہیں، لیکن اگر ایک قادیانی ہمیشہ صرف قادیانی علماء سے ہی تحقیق کرتا رہے گا، کبھی دوسرے علماء کو نہیں سنے گا یا کتاب و سنت کو خود پڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا، تو ظاہر گمراہی پر مر جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، جتنے مکاتب فکر ہیں، اگر وہ صرف اپنے علماء کے ساتھ جڑے رہیں گے تو کبھی بھی وہ کمپیریٹیو سٹڈی کر کے حق بات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق واضح کر دیا ہے، اس حق تک پہنچنے کے لیے خود ایفرٹ پٹ کرنی ہوگی ہمیں۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے پاس ہے، اسی کے لیے ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ زندگی موت جس کے ہاتھ میں ہے تو پیچھے تو کوئی چیز رہ ہی نہیں جاتی۔ یہ ساری تمکنت، دنیا کے بڑے سے بڑے بدماش کی تمکنت اس وقت تک ہے جب تک اس کی زندگی ہے، تو زندگی موت اس کے ہاتھ میں، اور اس کی زندگی کیا ہے؟ هو الحی القیوم، وہ خود سے زندہ ہے اور ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ کے علاوہ نہ تو کوئی تمہارا حقیقی دوست ہے اور نہ کوئی حقیقی مددگار اور پشت پناہ۔ حقیقی دوست وہی اللہ ہے، اور اس اللہ کے ریفرنس سے ہی جس کے ساتھ دوستی لگانی ہے، جیسا کہ جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے محبت کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ لہٰذا اہل بیت ہوں، صحابہ اکرام علیہم رضوان ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کائنات کی کوئی بھی ہستی ہو، سب سے محبت اللہ کے ریفرنس سے ہے۔ بھائیو، یہ تو تھیں سورۃ التوبہ کی وہ 4 آیات جن پہ انشاءاللہ آج ڈیٹیل سے گفتگو ہوگی۔ اب اس بحث سے صرف نظر کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا یا تارخ تھا، کیونکہ تورات میں تارخ ملتا ہے، یہاں پر بھی ابی کا لفظ آیا آزر کے لیے، اس حوالے سے کافی کنفلکٹ اور اختلاف پایا جاتا ہے۔
اور یہ کوئی اتنا انٹرسٹنگ موضوع ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے لیے اہم یہ ہے کہ یہ آیات اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ریفرنس سے کس موقع پر نازل ہوئیں اور ان کا شان نزول کیا ہے. لہذا انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں اور ایک اور آیت ہے سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 جو آپ کے ریفرنس پر پہلی آیت ہے, ریفرنس نمبر 1. اس آیت کو پہلے پڑھ لیجئے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم جس سے محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جس سے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ, اور اسے خوب معلوم ہے کہ ہدایت کسے دینی ہے. یعنی جہاں تک تقدیر کے معاملات ہیں کسی کو ہدایت کے راستے پر لانا یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس خاص رکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبردستی کسی ہدایت پر لا نہیں سکتے. ہاں ہدایت کی طرف رہنمائی ضرور کرتے ہیں, وہ سورہ الشورى کی آیت نمبر 52 میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور لوگوں کو ہدایت کے راستے کی طرف, صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. رہنمائی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے. باقی اس رہنمائی کے بعد اگر کوئی شخص جان بوجھ کر گمراہی اڈاپٹ کرتا ہے تو وہ اس بندے کی خود بدبختی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ڈیوائن ڈیسیژن ہے. لیکن یہ نہ سمجھیے گا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی گمراہ کر دیتا ہے یا گمراہ رہنے دیتا ہے, کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا. ورنہ تو رسولوں کا مقدمہ, کتابوں کا مقدمہ ہی اسی بات پر قائم ہے کہ انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے. اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا, ہم نے راہ ہدایت واضح کر دی ہے, چاہو تو ہمارا اقرار کرو چاہے انکار کر دو. معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کسی کو جان بوجھ کر گمراہ نہیں کرتا, بلکہ کوئی شخص جان بوجھ کر خود حق واضح ہونے کے باوجود, جس کو ہم اپنی وہ پنجابی کی لینگویج میں کہتے ہیں کہ جیدہ کہاں چٹا ہو جائے وہ تو علاج کوئی نہیں نا. اب کوئی اگر کوے کو سفید کہنا شروع کر دے تو اس کا تو علاج کوئی نہیں ہے. بالکل واضح ہے کہ کوا جو ہے وہ بلیک کلر کا ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی زبردستی گمراہی پر اتر آئے تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دے گا. لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ چاہے ایسے شخص کے لیے بھی کوئی ایسی ہدایت کا دروازہ کھول سکتا ہے, دعا قبول ہو جائے. جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, جامعہ ترمذی میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ اے اللہ عمر ابن حشام اور عمر بن خطاب میں سے ایک کو اسلام کی دولت سے سرفراز فرما اور اس کے ذریعے اسلام کو شوکت عطا فرما. اور صحیح بخاری میں ہے, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے اس کے بعد اسلام کا گراف کبھی نیچے نہیں آیا, اوپر ہی گیا ہے. تو اب یہ سیدنا عمر جو اتنے بڑے دشمن اسلام تھے ان کو ہدایت ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک دعا کی برکت سے. یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگی جائے گی. اسی طریقے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے ان کی ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی. سیدنا ابو ہریرہ پریشان ہوئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب برداشت ختم ہو چکی ہے, آپ دعا کیجئے کہ میری ماں کو ایمان ملے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دڑکی لگا دی کہ دیکھتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا پہلے مکمل ہوتی ہے کہ میری ماں پہلے ایمان کے لیے تیار ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچا تو میری والدہ غسل کر رہی تھی اور دروازہ بند تھا. انہوں نے کہا کہ باہر ہی رہو. غسل کر کے باہر آئی, اندر نہیں گئے, اور کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو, میں اسلام قبول کر لوں. تو اب یہ جو ہدایت اس طرح کی ہے نا, یہ تو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے کسی کو ہدایت عطا فرمائے. لیکن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا, ظاہر ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خواہش یہی تھی کہ پوری انسانیت ہی کلمہ پڑھ لے, لیکن آپ کی یہ جو خواہش ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے پوری نہیں کی. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کا ذکر کیا کہ انک لا تہدی من احببت, بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جس سے تم محبت کرتے ہو تم خود اسے ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یہدی من یشاء, بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. وہو اعلم بالمہتدین, اور وہ بہتر جانتا ہے کہ کسے ہدایت دینی ہے. سورۃ القصص آیت نمبر 56. اب یہ سورۃ القصص آیت نمبر 56 اور سورہ التوبہ آیت نمبر 113 اور 114, ان دونوں آیات کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے, متفق علیہ حدیث ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں.
دونوں ہماری ٹاپ کی کتابوں میں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3884، صحیح مسلم میں اس کے 4 طرق ہیں، 132 سے لے کر 135 تک کتاب الایمان شروع کے چیپٹر میں، کہ جب جناب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرحانے تشریف لائے اور فرمایا کہ چچا ایک دفعہ میرے کان میں لا الہ الا اللہ پڑھ دے، میں اللہ کے حضور اسے دلیل بنا کر اللہ کے حضور جھگڑا کر سکوں گا دلائل کے ساتھ تیری بخشش کے لیے. تو اسی سرحانے پر ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی موجود تھے. انہوں نے جناب ابو طالب کو اس بات پر ورغلایا کہ آپ مرتے مرتے اپنے باپ کا مذہب کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور کہا کہ کیا تم عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے؟ تو وہ اس بات پر ایمفیسائز کرتے رہے یہاں تک کہ ابو طالب کی زبان سے آخری کلمہ یہ نکلا کہ میں عبد المطلب کی ملت پر ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق ابو طالب نے قبول نہیں کی. بس اسی پر ان کی وفات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین ہوئے اور کہا کہ میں اپنے چچا کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس دعا کرنے سے روک دے. تو وہ روک دیا پھر سورۃ التوبہ کے اندر، اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی تھی. تو اس کانٹیکسٹ میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 113 نازل ہوئی. صحیح بخاری میں بھی الفاظ موجود ہیں، صحیح مسلم میں بھی، اور ساتھ بخاری اور مسلم میں ہے کہ پرٹیکولرلی ابو طالب کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے پھر سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 بھی نازل ہوئی. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس سے محبت کرتے ہیں، یعنی جناب ابی طالب سے، ان کو آپ زبردستی ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے وہ ہدایت دیتا ہے. والعیاذ باللہ تعالی. تو بھائیو اسی کانٹیکسٹ میں ایون احمد رضا بریلوی صاحب المتوفا 1340 ہجری، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے رافضیوں کے خلاف. اہل تشیع کا جو سب سے گھناؤنا گروپ ہے رافضی، اس کتاب کا نام ہے رد الرافضہ، یعنی رافضیوں کا رد. پاکستان میں اس کتاب کی پرنٹنگ پہ پابندی ہے، لیکن پھر بھی آپ کو نیٹ پہ PDF فارمیٹ میں یہ کتاب مل جائے گی. بڑی علمی کتاب ہے اور بڑے دلائل کے ساتھ انہوں نے ان کے جو غلط عقائد ہیں ان کا رد کیا ہے. اس میں انہوں نے انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں یہ بات بھی لکھی ہے رد الرافضہ میں احمد رضا بریلوی صاحب نے، کہ بخاری اور مسلم کی ان واضح احادیث کی روشنی میں جو شخص ایمان ابی طالب کو زبردستی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے. یہ میرا فتویٰ نہیں ہے. تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو ناجائز دھونس کے ساتھ کوشش کی ہے ایمان ابی طالب ثابت کرنے کی، تو یہ فتویٰ احمد بریلوی صاحب کا ان پر جاتا ہے. اور انہوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ اس بات کا رد کیا کہ ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے. تمام مکاتب فکر کا، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، یا جتنے اہل سنت کے آف شوٹ ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ ابو طالب کی موت ایمان پر نہیں ہوئی. ایون اہل تشیع کے ہاں بھی کوئی روایت ایسی موجود نہیں ہے جس میں ایمان ابی طالب کا ذکر موجود ہو. وہ کہتے ہیں ہماری بکس خاموش ہیں، نہ تو ان کے کفر پہ دلائل دیتی ہیں اور نہ ایمان قبول کرنے پر، لہذا ان کے پاس بھی کوئی مضبوط چیز نہیں ہے. اہل سنت کا موقف ہی حق پر ہے. لیکن یہاں پر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جناب ابی طالب کا نام ہم احترام سے لیتے ہیں کیونکہ ان کے احسانات ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں. ہم ان کے ساتھ ان کے الفاظ بدتمیزی کے ساتھ نہیں لیتے، اور اس کے دلائل میں بخاری اور مسلم کی ایک حدیث بھی بڑی رکت انگیز انشاءاللہ بھی بیان کروں گا. تو چاہے جناب ابی طالب ہوں، چاہے جناب عبد المطلب ہوں، نام ہم احترام سے رہیں گے. عبد المطلب کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، ان تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہی نہیں پہنچی. آپ کی عمر مبارک 8 سال تھی تو عبد المطلب دنیا سے چلے گئے، لہذا ان کا معاملہ تو وہی ہے جو صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں 386 نمبر حدیث ہے
کہ جس کسی یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دوزخ میں جائے گا. اب ظاہر ہے جس نے سنا ہی نہیں ہے اس کے اوپر تو وہ اپلیکیشن نہیں لگائی جا سکتی. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 4315، مسلم میں 4615. غزوہ حنین کے کانٹیکسٹ میں آتا ہے کہ صرف 80 بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ گئے تھے. اور سورۃ توبہ میں اس کا ذکر ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنی کثرت پہ گھمنڈ کیا، 12,000 کا مسلمانوں کا لشکر تھا، لیکن وہ سب کا سب تتر بتر ہو گیا جب قبیلہ حوازن اور ثقیف کے تیروں کا ان کو سامنا کرنا پڑا. صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 80 اصحاب رہ گئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری اور مسلم کا میں حوالہ دے چکا، ایک رجز پڑھتے ہوئے آگے گئے اور آپ نے لیڈ کیا اپنے اصحاب کو. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹی بات نہیں، اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فخریہ طور پر عبد المطلب کا نام بھی لیا اس رجز کے اندر. لہذا ہم تو احترام سے نام لیں گے، چاہے جناب ابی طالب ہوں چاہے وہ عبد المطلب ہوں. اب اس حوالے سے کہ ان کا نام احترام سے اور ان کا احسان پوری امت پر ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 3883، مسلم میں 510 سے لے کر 513 تک 4 طرق ہیں کہ سیدنا عباس بن عبد المطلب یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جناب ابی طالب کے چھوٹے بھائی اور جناب عبد المطلب کے بیٹے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ابو طالب کو کوئی نفع پہنچایا؟ ابو طالب تو آپ کی خاطر لوگوں سے لڑتے تھے، آپ کی مدد کیا کرتے تھے اور لوگوں سے آپ کی خاطر غصہ ہوا کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میری وجہ سے ابو طالب کو نفع پہنچا. اگر میں نہ ہوتا، بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں، اگر میں نہ ہوتا تو ابو طالب دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوتے. اب وہ دوزخ سے باہر نکال لیے گئے ہیں، صرف ان کے پاؤں ٹخنوں تک دوزخ میں ہیں، اور دوزخ کا سب سے کم عذاب ابو طالب کو ہو رہا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی برکت سے. لیکن وہ کم عذاب بھی اتنا سخت ہے کہ پاؤں صرف دوزخ میں ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ان کا دماغ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہے. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. استغفر اللہ واتوب الیہ. اور مسلم کے الفاظ ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 511 نمبر جو طرق آتا ہے اس میں الفاظ ہیں، وجدتہ فی غمرات من النار، میں نے انہیں دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی میں ان گڑھوں میں پایا. فاخرجتہ الی ضحضاح، تو میں نے انہیں کھینچ نکالا ہلکے عذاب کی طرف. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باہر نکال لیا. اچھا، اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ اگر کوئی کافر ہے، اب قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں تو کافر کو تو کوئی مرنے کے بعد نفع نہیں پہنچ سکتا، لیکن ابو طالب کا معاملہ ڈیفرنٹ تھا. ابو لہب بھی ہے، اس کے خلاف پوری سورت نازل ہوئی، لیکن ابو طالب کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ ان کے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات تھے. اور ایک احسان تو اللہ نے دنیا میں بھی اتروا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ابو طالب نے، اور ابو طالب کے بیٹے سیدنا علی ابن ابی طالب کی پرورش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ نے ایک بدلہ اتروا دیا. بہرحال اس بخاری اور مسلم کی حدیث کے تحت ان ناسبیوں کا بھی رد ہو گیا جو یہ کہتے ہیں کہ جی ابو طالب کے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات نہیں. اب کوئی ضد میں آ جائے تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا. تو وہ شیعہ کی ٹسل میں آ گیا، ہمارا بھائی اہل تشیع کے ساتھ یا ناسبیوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ کیا لینا دینا. بات ہے بخاری اور مسلم کی کہ ابو طالب کے احسانات ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر. اب یہ نہیں ہے کہ سیدنا علی کے بغض میں آ کر کوئی ابو طالب کا انکار کرنا شروع کر دے کہ ان کے کوئی احسانات نہیں ہیں، ورنہ تو بخاری اور مسلم کا انکار لازم آئے گا. لہذا ہم جناب ابی طالب کا نام احترام کے ساتھ اس حوالے سے لیتے ہیں. اب جناب ابی طالب اور جناب عبد المطلب کے حوالے سے ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوئی.
اب ہم دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ اس پہ جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اس کے لیے جو ہم نے اصول اور مبادی کھڑے کرنے ہیں وہ قرآن کی روشنی میں کرنے ہیں، کیونکہ ہمارے عقائد کی بنیادی کتاب ہے القرآن۔ لہذا قرآن پاک کے ریفرنس سے اگلے کراس ریفرنسز جو آپ کے پاس ہیں آپ کے ریفرنس پیج پہ، ان پر آ جائیے۔ کراس ریفرنس نمبر 2، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 19۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی جیوز اور کرسچنز پرٹیکولرلی، قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل، بے شک ہمارے رسول تمہارے پاس آ گئے ہیں، علی فترۃ من الرسل، اس فترت کے پیریڈ کے بعد جبکہ رسولوں کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، تاکہ تم یہ نہ کہنا شروع کر دو کہ ہمارے پاس کوئی ڈر سنانے والا یا خوشخبری سنانے والا کیوں نہ آیا پیغمبر۔ 500 سال گزر گئے ہیں، کوئی پیغمبر نہیں آیا، اگر آیا ہوتا تو ہم ہدایت قبول کر لیتے۔ تو یہ جو تم اللہ کے خلاف حجت قائم کرنا چاہتے تھے، اللہ نے وہ حجت ختم کر دی۔ فقد جاءکم بشیر و نذیر، اور بے شک اب تمہارے پاس آ گیا ہے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا، یعنی ہمارے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ اس آیت مبارکہ سے وہ لفظ بھی پتہ چل گیا جس کی وجہ سے ہم فطرت کا زمانہ کہتے ہیں۔ ایک فطرت لفظ ہے نیچر، وہ فا توئیں را تا را تا ہوتا ہے، یہاں پر توئیں یا تو نہیں ہے بلکہ تا ہے، تے، فطرت زبر کے ساتھ۔ فطرت اس ٹائم پیریڈ کو کہتے ہیں جس میں کوئی پیغمبر نہ آیا ہو، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر 533 عیسوی سے لے کر 571 عیسوی تک 571 تک، یہ تقریباً جو 525 سال کا عرصہ ہے، اس میں کوئی پیغمبر دنیا میں نہیں آیا۔ یہ زمانہ فطرت کہلاتا ہے، اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، متفق علیہ حدیث ہے حضرت عیسیٰ کے فضائل کے چیپٹر میں، کہ باقی انبیاء بھی میرے بھائی ہیں لیکن عیسیٰ اور میں تو بڑے قریبی بھائی ہیں، کیونکہ میرے اور ان کے درمیان کوئی اور پیغمبر نہیں آیا۔ تو یہ فطرت کا زمانہ تھا، یعنی کہ ایسا پیریڈ جس میں کوئی پیغمبر نہ آیا ہو، یہ گیپ آیا ہو انبیاء کرام علیہ السلام کے اعتبار سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور یہ زمانہ فطرت کا تھا۔ اس کا ایک اور پروف بھی اگلا کراس ریفرنس سورہ یاسین آیت نمبر 3، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو آپ کی طرف نازل کیا اور آپ کو مبعوث کیا اس قوم کی طرف، لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنا دیں کہ جن کے آباء و اجداد تک کوئی دعوت حق نہیں پہنچی ہوئی۔ تو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ اہل مکہ اور ان کے ارد گرد جو ہیں، یہاں تک حق کی دعوت نہیں پہنچی۔ ابراہیمی تھے وہ، لیکن اولادن تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی گزرے ہوئے تقریباً 3,500-4 ہزار سال گزر چکے ہوئے تھے، تو اولاد ابراہیم تھے۔ باقی ریلیجن جو ہے ٹیمپرڈ فارم میں موجود تھا، کوئی کچھ لوگ تھے جو دین ابراہیمی پر اس کے اوپر موجود تھے، کچھ کرسچنز تھے، باقی اوورال جو ہے وہ ٹیمپرڈ فارم میں تھا، ان تک پیغمبر کی دعوت صحیح نہیں پہنچی ہوئی تھی۔ اب اہل فطرت کا حکم کیا ہے قرآن حکیم کی روشنی میں؟ یہ میرا اپنا فتویٰ نہیں ہے، قرآن حکیم کا فتویٰ، کہ جس تک پیغمبر کی دعوت نہ پہنچی ہو تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کیا حکم ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 15، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، اور ہم
کبھی بھی عذاب نہیں کرنے والے کسی قوم کو یہاں تک کہ اس کے اندر رسول کو مبعوث نہ کر دیں. اگر کسی کے پاس رسول نہیں آیا، پیغمبر نہیں آیا، تو وہ عذاب سے استثناء ان کو حاصل ہو جائے گا. ظاہر ہے حق ان پر واضح نہیں ہوا. اب ہم تک حق کیوں پہنچ گیا؟ کہ یہ قرآن سلامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اگر یہ کتاب اصلی حالت میں نہ رہتی تو ہم پر بھی کوئی اوبلیگیشن نہیں تھی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت چونکہ قیامت تک کے لیے تھی، لہٰذا یہ کتاب بھی قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی گئی. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، بے شک اس الذکر یاد دہانی قرآن کو ہم نے نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو میں نے مسئلہ نمبر 1 ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن، اس میں بھی بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ اس امت پر وہ قرآن ہے، کوئی شخصیت نہیں ہے. کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کا خلیفہ بھی قیامت تک کے لیے ہے القرآن، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اس میں کافی احادیث اور آیات کے حوالے سے میں نے اس ایشو کو ایڈریس کیا ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہم تک پہنچی ہے بالکل محفوظ حالت میں، ٹیمپرڈ فارم میں نہیں. لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہیں. لیکن اگلے لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی اس لیے نہیں تھی کہ وہاں پر کتابیں ٹیمپر ہو جاتی تھیں اور پھر پیغمبر آ جایا کرتے تھے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر مسلسل انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ تقریباً 1500 سال تک جاری رہا. ایک پیغمبر فوت ہونے سے پہلے اگلے پیغمبر کو اپنا خلیفہ بنا کر جاتا تھا. لہٰذا کوئی ایمبیگوٹی اور ابہام پیدا ہی نہیں ہوتا تھا. اب ایمبیگوٹی دور کرنے کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ کتاب اللہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے. اسی لیے اسے کتاب کو محفوظ کیا گیا. اگلی کتابیں نہیں محفوظ، نہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات اور نہ نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل محفوظ ہے، کیونکہ اس وقت پیغمبر آ جاتے تھے. لیکن اگر اب یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ یعنی القرآن بھی معاذ اللہ ٹیمپر ہو جاتا تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چھٹی ہو جانی تھی، ہماری کوئی پیشگی نہیں ہونی تھی، بغیر پیشی کے ہی مغفرت ہو جانی تھی. لیکن اس کی وجہ سے ہم اکاؤنٹیبل ہیں. الحمدللہ یہ کتاب بہت بڑی نعمت ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں وہ صحیح مسلم کی حدیث بھی دوبارہ یاد کر لیں 386 نمبر کتاب الایمان میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں پھر مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ اکاؤنٹیبل ہوگا، وہ دوزخ میں جائے گا. اگر افریقہ کے جنگلوں کے اندر کسی شخص تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہیں پہنچی تو اس کے لیے کلمہ پڑھنا ضروری نہیں، بس اس کے لیے ایک اجمالی سا عقیدہ اللہ کے بارے میں وہ سفیشینٹ ہے. عقیدہ بنیادی توحید، باقی تفصیلات تو ظاہر ہے یہاں مسلمانوں کو سمجھانی مشکل ہو رہی ہے. تو وہ ایسے لوگ جن تک اس طریقے سے انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل نہیں ہے. اب رہا بھائیو صحیح مسلم کی وہ 2 حدیثوں کا مسئلہ جس کی وجہ سے والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان درازی کی جاتی ہے. قرآن پاک کی ان آیات اور احادیث کی روشنی میں ایک بات تو بالکل کلیئر ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اہل فطرت ہیں. کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد گرامی تھے جناب عبداللہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے تقریباً 18 سال کی عمر میں، ان کی عمر بڑی چھوٹی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ جناب آمنہ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 6 سال تھی تو وہ دنیا سے چلی گئیں. لہٰذا ان تک کوئی دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے نہیں پہنچی. اور قرآن بھی کہہ رہا ہے لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. آپ کو اس کی طرف پیغمبر بنا کر اس قوم کی طرف بھیجا گیا ہے جن کو آباء و اجداد کو کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا. اور وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کبھی بھی کسی قوم کو عذاب دینے والے نہیں یہاں تک کہ نبی ان میں مبعوث نہ کر دیں. قرآن کا مقدمہ بالکل 14ویں کے چاند کی طرح اور چمکتے ہوئے سورج کی طرح بالکل کلیئر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں. اب رہا صحیح مسلم کی وہ 2 حدیثیں جن کی وجہ سے بعض لوگ جو ہیں وہ عقائد کے اندر دوسری طرف ڈیویٹ کر گئے. میں ان کو بھی یہاں پر ایڈریس کر دوں کیونکہ اہل حق کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ مخالفین کے دلائل کو بھی ایڈریس کیا جاتا ہے. صرف اپنی نہیں ٹھوکی جاتی یا اپنی زبردستی کسی کے دماغ میں نہیں ڈالی جاتی بلکہ مخالفین کے دلائل بھی. لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ اصول اور مبادی قرآن حکیم کے خلاف کوئی ایکسیپٹ نہیں ہوں گے. یہ کتاب جو ہے یہ بنیادی عقائد ہمیں فراہم کرتی ہے، اس کے خلاف اگر کوئی بات آئے گی وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. یہ بات یاد رکھیے گا. چاہے کوئی حدیث آئے، کوئی روایت آئے، وہ اس کتاب کی روشنی میں جج کی جائے گی. یہ الفرقان ہے. قرآن حدیث کو تو چھوڑ دیں، سورہ آل عمران کے پہلے رکوع میں آیا کہ تورات اور انجیل بھی جو ہے وہ بھی اس کتاب کے اوپر پیش کیے جائیں گے، الہامی کتابیں بھی. ٹھیک ہے،
تو یہ کتاب ہے الفرقان، حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب. الحمدللہ کوئی صحیح حدیث جو ہے جس کی سند ٹھیک ہو وہ کبھی بھی کتاب اللہ کے خلاف نہیں ہوگی. ہاں بسا اوقات ہمیں لگتا ہے بظاہر کوئی آیات ٹکرا رہی ہوتی ہیں، جیسا کہ ایک ابھی آپ نے بڑی ریسنٹ ایگزامپل میں نے آج ڈسکس کی کہ سورہ قصص میں آیا انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ ہدایت دے ہی نہیں سکتے جس سے محبت کریں، بلکہ اللہ ہدایت دیتا ہے. اور سورہ الشورى کے اندر آیت نمبر 52 میں بالکل الٹ بات آئی، انک لتہدی الی صراط مستقیم، آپ تو ضرور ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی طرف. تو بظاہر یہ دو آیات ٹکرا رہی تھی، لیکن ٹکرا نہیں رہی. وہاں پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کر سکتے، یہاں پر ہے کہ آپ ہدایت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. وہاں ہے لا تہدی، نہیں ہدایت دے سکتے، یہاں ہے لتہدی. دیکھیں لام الف زبر لا اور لام زبر لا کا کتنا فرق ہے. لام تاکید بن جاتا ہے، عربی میں تو الٹ مطلب بن جاتا ہے. لا کا مطلب ہے نہیں، لا کا مطلب ہے ضرور اگر الف نہ ہو ساتھ. تو اسی والے سے میں نے وہ مسئلہ نمبر 23 تقریباً 55 منٹ کا ریکارڈ ہے. قرات سیکھنے کا طریقہ میں نے 40 منٹ کے اندر پورا قرات کیسے ایک عربی قرات کوئی سیکھ سکتا ہے وہ لیکچر دیکھا جا سکتا ہے مسئلہ نمبر 23. اس میں بھی یہ میں نے لا اور لا کا فرق بتایا. تو وہ دو حدیثیں بھی اب ڈسکس کر لیتے ہیں اینڈ پہ. پہلی حدیث ہے صحیح مسلم کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق پوری 500 نمبر حدیث، 500 نمبر حدیث صحیح مسلم کے اندر، کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، این ابی، میرا باپ کہاں ہے؟ یعنی اس کی آخرت میں کیا معاملہ ہوا ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ غیبی خبریں عطا فرماتا ہے، تو میرے باپ کے بارے میں مجھے بتائیے، این ابی، میرا باپ کہاں پر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی النار، تیرا باپ تو دوزخ کی آگ میں ہے. تو وہ شخص غمگین ہو کر وہاں سے چل دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ اس کو اس بات کا دکھ ہوا ہے، تو آپ نے اسے واپس بلایا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابی و اباک فی النار، بے شک میرا باپ بھی اور تیرا باپ بھی دونوں دوزخ میں ہیں. بے شک میرا باپ بھی اور تیرا باپ بھی دونوں دوزخ میں ہیں. تو اس حدیث کی وجہ سے جو صحیح مسلم میں 500 نمبر حدیث ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد گرامی ہیں وہ معاذ اللہ استغفر اللہ دوزخ میں ہیں. تو الفاظ ذرا نوٹ کریں، اس میں والد کے الفاظ نہیں ہیں، ان ابی کے الفاظ ہیں. اب ابی عربی زبان میں باپ کے لیے بھی بولا جاتا ہے اور چچا کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اور اس کے پروف میں قرآن پاک کی اگلی میں آیت پیش کروں گا اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کا قول بھی پیش کروں گا اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں، کہ عربی زبان میں چچا کو بھی باپ کے طور پر پریزنٹ کیا جاتا ہے. والد کا لفظ جو ہے نا وہ ان ایمبیگوس ہوتا ہے. والد وہی ہوگا جس کی وجہ سے اس کی پیدائش ہوئی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والد تو نہیں ہیں، لیکن ہمارے باپ ہیں روحانی طور پر. کیوں؟ قرآن پاک میں سورۃ الاحزاب میں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بڑھ کر ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. وہ امت کی والدہ نہیں ہے، ماں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں، والد نہیں ہے. ہاں کوئی سید ہو اور اہل بیت میں سے ہو، اس کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ آل رسول میں سے، لیکن ایز اے امت ہم آل محمد میں داخل ہیں، سب کے سب امتی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آل محمد میں پوری امت داخل ہے. ہاں اہل بیت میں وہی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں. تو بہرحال اس کے ثبوت میں آپ کا آخری کراس ریفرنس ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 133، کہ ابی کا لفظ قرآن پاک نے چچا کے لیے بھی بولا ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم سے حدیث بھی میں انشاءاللہ ایک پیش کروں گا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے یہودیو کیا تم اس وقت وہاں پر موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب تھا. یعنی یہودی جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا کہتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں. یعقوب علیہ السلام کا چونکہ لقب ہے اسرائیل، سورہ آل عمران میں ان کا لقب اسرائیل آیا ہے، اسی وجہ سے بنی اسرائیل ایک سورت بھی موجود ہے. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، حضرت اسحاق کے بیٹے.
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہودیوں، یعقوب علیہ السلام کی جب موت کا وقت قریب آیا تھا کیا تم اس وقت وہاں پر موجود تھے؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو، 12 بیٹے تھے جن سے یہودیوں کے پھر 12 قبائل بنے، اپنے بیٹوں کو موت کے وقت بلا کر انہوں نے کیا نصیحت کی تھی؟ انہوں نے کہا تھا ما تعبدون من بعدی، بتاؤ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ باپ دیکھیں مرتے مرتے توحید کی دعوت دے کر جا رہا ہے اپنی اولاد کو. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے بعد فلاں پلاٹ تم لے لینا اور فلاں بینک بیلنس تم لے لینا. توحید، فکر ہے آخرت کی، عقیدہ توحید کی. یہ بتاؤ کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. انہوں نے کہا کہ ابا جان ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، آپ کے معبود کی، جس کا تعارف آپ نے ہمیں کروایا ہے. وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور آپ کے جو باپ ہیں ان کی، ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کی. الہ واحدا، اور الہ تو سب کا ایک ہی تھا اور ایک ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے فرما برداری اپنی شو کرتے ہیں، اسی کے فرما بردار ہیں. یہاں پر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے حضرت ابراہیم کو اپنا باپ کہا. وہ تو بات سمجھ آتی ہے، ان کے دادا تھے. لیکن ابراہیم کے بعد کس کو اپنا باپ کہا؟ اسماعیل کو. اسماعیل علیہ السلام تو ان کے باپ نہیں تھے، چچا لگتے تھے. کیوں؟ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو اپنے والد محترم تھے وہ تو حضرت اسحاق تھے. حضرت اسماعیل تو ان کے بھائی تھے حضرت اسحاق کے، لہذا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چچا تھے. جب باپ کا چچا ہے تو اولاد کا بھی وہ چچا ہوگا. لیکن یہاں پر ابی کا لفظ ان کے چچا کے لیے بھی بولا گیا، اور اسی پر حافظ ابن کثیر المتوفا 774 ہجری، جن کو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث اپنے بزرگوں میں شمار کرتے ہیں، اور ان کی تفسیر کو ایک اعلیٰ درجے کی تفسیر مانتے ہیں. اگرچہ میرے نزدیک اس میں کئی ایک عقائد جو ہیں کتاب و سنت کے خلاف ہیں، اور بسا اوقات شرک کی بو بھی آتی ہے ان عقائد سے. بہرحال میں نے اس کا رد مختلف موقعوں پر کیا ہے. اوورال ایک اچھی کوشش ہے وہ. اس میں انہوں نے اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھا، یہی بحث کی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد نے کیوں کہا کہ حضرت اسماعیل ہمارے باپ ہیں. تو انہوں نے کہا اس لیے کہا کہ عرب کی لنگوسٹک کے اندر، عرب کی مائتھولوجی میں چچا کے لیے بھی باپ کا لفظ بولا جاتا تھا، اس لیے انہوں نے حضرت اسماعیل کو بھی اپنے باپ کے طور پر شمار کیا. حالانکہ ان کا اپنا باپ یعقوب، اور یعقوب کے باپ حضرت اسحاق، اور ان کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. وہ لڑی چل رہی تھی بنی اسرائیل کی. اب اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری میں 1468، صحیح مسلم میں 2277، اور یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں جو میں پڑھنے لگا ہوں. مشکات میں بھی اس کا نمبر 1778 مشکات میں بھی موجود ہے، زکوٰۃ والے چیپٹر میں، کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. تو سیدنا عباس بن عبد المطلب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، یعنی جناب ابی طالب کے چھوٹے بھائی، تو وہ تازہ تازہ مسلمان ہوئے تھے. انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا حضرت عمر کو. صحیح مسلم میں الفاظ ہیں 2277 نمبر حدیث میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عمر نے آ کر شکایت کی کہ آپ کے چچا جو ہیں وہ تو زکوٰۃ جمع ہی نہیں کروا رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کی زکوٰۃ میرے ذمہ ہے، اور اے عمر سن لو، ان عم الرجل سنو ابی، بے شک انسان کا چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. صحیح مسلم میں سے تھا نا، ان ابی، بے شک میرا باپ اور تیرا باپ دوزخ میں ہے. اور یہ صحیح مسلم میں ہی ہے 2277 کہ عمر عباس میرا چچا ہے، اور یاد رکھ کہ چچا باپ کی مثل ہوتا ہے. مسلم کا جواب مسلم شریف سے، قرآن سے تو خیر اس سے پہلے، اس سے بڑا جواب الحمدللہ. تو یہ معاملہ اس حوالے سے کلیئر ہو گیا کہ یہ بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ میرا باپ اور تیرا باپ آگ میں ہے، تو اس سے مراد تھے جناب ابی طالب، جن کے بارے میں بخاری اور مسلم میں ہم سن چکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر ہے کہ ان کے مرنے کا غم تھا، وہ باپ کی طرح ہی تھے، پالا بھی تھا.
چچا سگے بھی تھے اور پھر پرورش بھی کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ لڑتے بھی تھے، غصہ بھی کرتے تھے، اور وہ ایک جو قبیلہ تھا بنو ہاشم اس کے وہ سردار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ میں جتنی تکالیف تھیں اس پہ دنیاوی طور پر سبب تو اللہ تعالیٰ نے دو ہستیوں کو ہی بنایا تھا، ایک حضرت ختیجہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مال کے ذریعے، اور ابو طالب کی اسٹرینتھ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی۔ بہرحال تو یہاں پر کنایا ہے تیرا باپ اور میرا باپ، ابھی کے الفاظ ہیں والد کے نہیں، لہٰذا ہمیں قرآن پاک کی ان آیات کی روشنی میں تعویل کرنی پڑے گی، کیوں کہ لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون اور وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، بالکل واضح ہے کہ یہ باپ سے مراد یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابی طالب جناب ابی طالب کو لیا۔